बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आप सबके इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और मुल्क पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ तक तहरीक लब्बैक के कारकुन रहते हैं, तहरीक लब्बैक के चाहने वाले रहते हैं या पाकिस्तान के अंदर रहते, तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो धड़कता है। और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है, अब देखते हैं, इस बात के मुंतज़िर थे कि तहरीक लब्बैक के कायदीन की तरफ से, तहरीक लब्बैक के अमीर की तरफ से ये क्या जो है वो कॉन्फ्रेंस में बातें बताई जाती हैं, क्या ऐलानात किए जाते हैं, वो कल से इंतज़ार कर रहे थे। उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होते ही आज तहरीक लब्बैक के कायदीन और तहरीक लब्बैक के अमीर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने उस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या ऐलानात हुए, क्या क्या बातें हुई, वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। वो तफसील आपके सामने रखूँगा और इस वीडियो के अंदर बहुत अहम बातें आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपसे ये बात करता चलूँ कि मुल्क के हालात जो है वो बहुत गंभीर हो चुके हैं। यहाँ ये बात हो रही है, वहाँ पर ज़बान पार्क में इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमत जो है वो मनसूबाबंदी कर रही है, लेकिन हर बार उनकी मनसूबाबंदी जो है वो नाकाम होती जा रही है। और जैसे ही इमरान खान की गिरफ़्तारी का कारकुनों ने सुना, पीटीआई के लोगों ने सुना, तो उनके कारकुन जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं वो ज़मान पार्क के सामने उन्होंने डेरे लगा दिए हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी पुलिस की गाड़ियां भिजवा दी गई हैं और यहाँ तक भी सुनने को मिल रहा है कि कैदियों की जो वैन होती है वो भी वहाँ तक भिजवा दी गई है। अब देखते हैं होता क्या है, इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हम आते हैं असल बात की तरफ कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या बातें की और क्या उन्होंने ऐलानात किए, आगे का क्या लाहे अमल दिया है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू की तो अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बातें की कि जो भी हुक्मरान हमारे पाकिस्तान का है उनको चाहिए कि जितने भी वज़रा हैं पाकिस्तान के अंदर और जितने भी ये प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, इनका प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए। जिनको 100 गाड़ियां दी हुई हैं उनको गाड़ियां वापस लेनी चाहिए। इनका प्रोटोकॉल ख़त्म करके गाड़ियां वापस लेकर जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा इनको सिक्योरिटी दी गई है, इस सारी को ख़त्म करके ये अपनी अयाशियां ख़त्म करके अवाम की खातिर जो है वो बाहर निकले, अवाम पर यही टाइम जो है वो लगाएं और अवाम को सहूलियात जो है वो मुहैया करें ताकि इनकी मुश्किलात में जो है वो बेहतरी आ सके, इनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के अल्फाजात थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़ी देर से देख रहे थे कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा आएगा जो अवाम की खातिर लड़ेगा, अवाम की बका के लिए लड़ेगा, अवाम को सहूलियात देने के लिए लड़ेगा। लेकिन इस वक्त तक जब मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उस वक्त तक कोई ऐसा बंदा उनको नहीं मिला। वो कहते हैं अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे कायदीन ने हमने बैठकर ये मशवरा किया कि हमें जो है वो इस मैदान में आना चाहिए। जो अवाम जो है, अमीरों को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी पेट्रोल महंगा हो जाए, अशिया खुर्दनोश जो खाने की हैं ये महंगी हो जाए, अमीर ने तो ख़रीद लेना है। जाहिर सी बात है जिनके कारोबार हैं उनको क्या परवाह इन चीज़ों की, उन्हें कारोबार से निकालने हैं। इसी आवाम से फिर वहाँ के जाके लेंगे, ये पेट्रोल लें, महंगा लें, सस्ता लें, उनको कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने ख़ास तौर पर गुरबा अवाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुरबा अवाम जो है इनके लिए इनको सोचना चाहिए जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। पहले सुनने में आता था कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या 1 साल के बाद ये कोई ना कोई महंगाई का तूफान बरपा होता था। अब ये मुसलसल ये सुनने को मिलता है कि ये अवाम के लिए कितना मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। हर नए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो बढ़ रही होती है। आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान की हुकूमत से पहले जहाँ तक मुझे याद है कि इस हुकूमत का जो पिछली हुकूमत थी उनका तरीक़ाकार ये होता था
کہ پہلی کو چیزیں مہنگی کی جاتی تھیں، پیٹرول ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی، انہوں نے لاہ عمل تیار کیا کہ اب جو ہے یا تو پہلی کو یعنی یکم کو یہ اعلان کیا جائے گا مہنگائی کا، یا 15 تاریخ کو بھی انہوں نے اعلان، یہ دو آپشن رکھے، یا 15 تاریخ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تو انہوں نے تو دن کے تارے دکھا دیے ہیں لوگوں کو، عوام کو، غریب عوام تو مر چکی ہے، کچھ مر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ 15 دن والا آپشن بھی ختم، یکم والا آپشن بھی ختم۔ انہوں نے ایک نیا فارمولہ نکال لیا ہے کہ عوام جیسے ہی سو گی 11 بجے، ان کے سوتے سوتے یعنی عوام خراٹے مارتی رہے، اور عوام جب صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ 20 روپے پیٹرول چڑھ گیا ہے، 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، 20 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پھر عوام نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ فارمولہ اپنا لیا ہے، کوئی نہ ان کا 15 دن کا ہے اور نہ ہی کہ یکم کا ان کا مقرر ہوتا ہے، جب ان کا دل چاہتا ہے، یعنی ان کی جو مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ اتنے جو وزراء رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا بے شک 500 یا 600 وزراء رکھ لیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر رکھنے ہیں تو رکھیں، اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں، 500 وزراء ہوں، 400 ہوں، 600 ہوں، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کی عیاشیاں ختم کریں، ان کے جو بھی اخراجات ہیں سرکاری سطح پر ان کو زیرو قرار دیا جائے، ہر کوئی اپنی طرف سے اپنی جیب سے لگا کر کھائے، پھر ان کو پتا چلے گا، ملک پاکستان کے لیے کام کرے، پھر ہمیں کسی چیز کی جو ہے وہ ان پر کسی قسم کا اعتراضات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا کرنا چاہیے، کیا الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، یا عمران خان صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ قبل از وقت ہونے چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ قبل از وقت کروائیں، الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے، لیکن کم از کم حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ الیکشن کے آتے آتے عوام کو بالکل مار دینا چاہیے، جب الیکشن ہے تو عوام بالکل ختم ہو جائے، جب عوام نہیں ہوگی تو الیکشن کہاں سے ہوگا، ووٹ کون دے گا، پھر انتخاب کس کا کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے عوام، تو ان عوام کا، اس عوام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کی طرف سے اعلان تو ہو گیا، انہوں نے مہلت دے دی 72 گھنٹوں کی، اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ 72 گھنٹوں سے پہلے یا تو ان کے گھروں کے سامنے پولیس پہنچے گی، ان کو گرفتاری کا منصوبہ بنایا جائے گا، اور یا پھر ان کو جو ہے یہیں گھر کے اندر جو ہے وہ قید کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں بہرحال آگے کیا ہوتا ہے، یہ کیونکہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا یہ معمول رہا ہے، جب بھی کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا ان کو گھر کے اندر ہی جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھا ہو، ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، عرض سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، یا کچھ بھی التماس سمجھ لیں، یہ تحریک لبیک کے کارکنوں سے، تحریک لبیک کے قائدین سے، تحریک لبیک کے امیر سے، کہ اگر نکلنا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی، اگر نکلنا ہے تو اکیلے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں تو صرف تحریک لبیک کا یہ مہنگائی کے خلاف نکلنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر تحریک لبیک نکلنا چاہتی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کریں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، یہ سب جماعتوں کے ساتھ مشورہ کر کے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں کے علاوہ سیاسی جماعتیں ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان سے مل کے جو پی ڈی ایم کے نہیں ہیں، پی ڈی ایم کے علاوہ یعنی جو حکومت کا حصہ ہیں، وہ تو ظاہر سی باتیں نہیں نکلیں گے، حکومت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کو الحاق کر کے نکلنا چاہیے۔ جب ایک پیج پہ کھڑے ہو کے سب ایک آواز کے ساتھ نکلیں گے مہنگائی کے خلاف اور حکومت کو سبق سکھانے کے لیے، بہت جلد حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا، مجبوراً دینا پڑے گا۔ اگر ایک ایک کر کے ایسے لوگ مار کھاتے رہیں گے تو پھر یہ حکومت ڈرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہم حکومتیں ایسی ہیں، یہ خون کی پیاسی ہوتی ہیں، یہ انتظار میں رہتی ہیں، جیسے شیر جنگل کے اندر ہرنی کا گوشت کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے بھوکا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے حکمران، پاکستان کے حکمران جو ہے عوام کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا
تو اس لیے ہر بندے کو سنبھل کے قدم اٹھانا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے یہ اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ پہلے جائیں اپنی عوام کا خون نچوڑ کر ہمارے سامنے رکھیں، لا کر ثبوت دکھائیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ پیکیج دیا جائے گا۔ اور جیسے وہ کہتے ہیں وہ بٹن دباتے ہیں، آگے سپلائی کرنا پھر ہمارے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، ہمارے حکمران کے وزیروں کا کام ہوتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے لیے جو بھی کرے اچھا کرے، ہمارے حق میں بہتر ہو، بالخصوص ہماری غریب عوام کا، ہم جو مڈل کلاس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سب کا جو ہے وہ اس چیز میں کوئی بہتری کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ میسج کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔